نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وتكلم الناس في المهد وكهلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج میں نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے۔ میں ذرا برصغیر تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کروں گا، کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، اب مثال کے طور پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بڑے عالم فاضل آدمی تھے، علامہ اقبال کے شارح ان کی کتابیں ہیں، مشہور ہیں۔ وہ بھی قائل تھے اس کے، یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور نزول مسیح دونوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ تو پھر ایک مرتبہ میں انہیں خاص دعوت دی۔ میرا جب درس ہوتا تھا ہفتے وار اتوار کی صبح کو مسجد شہداء میں، وہ بوڑھے کافی تھے، لمبی نشست میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، میرا درس ہوتا تھا کم سے کم 2 گھنٹے ورنہ 2.5 گھنٹے جاتا تھا، تو ان کے لیے خاص اہتمام کیا، گدا بچھایا، تکیہ لگایا، گاؤ تکیہ لگایا، انہیں بلایا، کیونکہ مجھے ان سے انس تھا، محبت تھی۔ میرا وہ پورا جو درس ہے سورہ مریم کا تھا، اس کو سن کر بعد میں پھر مجھ سے کہا کہ عزیزم تم نے 50 سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں گے۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر اٹھانا میں کیا مطلب ہے؟ جو ٹھیک ہے، توجیہ جو کی ہے وفات کے درس۔ بہرحال اس معاملے میں اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ مجسم خرق عادت، خرق کا بے مفہوم بیان کر چکا، توڑ دینا، پھاڑ دینا، سمندر کو پھاڑ دینا۔ کشتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، خضر، شاید ان کا نام خضر ہو، یقین سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، خرق کہا۔ تو خرق عادت کا مطلب کیا ہے کہ جو عام قانون ہے دنیا کا، مادی قانون، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور روز روز نہیں ٹوٹتے یہ قانون تو جو ہے چلتا ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہے وہ بندھ گئے، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو قانون بنا چکا ہوں۔ آگ تو جلائے گی، چاہے وہ ابراہیم کو اس کو گرایا جائے اس میں، چاہے کسی اور کو گرایا جائے۔ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے اس قانون، عادی قانون ہم اسے کہتے ہیں، دی یوزول لاز، جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے، لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سائنس جنہوں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے انہیں معلوم ہے۔ لیکن خرق عادت اس سے کہتے ہیں کہ عادی قانون کاٹ کر توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشیت کو ظاہر کر دے۔ اب یہ ہوا ہے، معجزے سارے خرق عادت ہی ہیں نا، لیکن حضرت مسیح تو مجسم معجزات ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے۔ پیدائش معجزے سے ہوئی، بغیر باپ کے۔ نمبر 2، حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک تو اس سے پہلے ولادت کے وقت بات کی حضرت مریم سے۔ سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال حمل جیسے ہوا وہ سورہ مریم میں پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی۔ اب وہ جب حاملہ ہو گئی، حمل ظاہر ہو رہا تھا، تو اب آبادی میں کیسے رہیں؟ کہیں جا کر ویرانے میں کسی جگہ چھپ گئی۔ اس کو کہا ہے کہ وہ تو اس کو جو ہے دور کی جگہ پر چلی گئی۔ وہاں یہ ہے کہ اب درد ذہن کا مرحلہ آ گیا ولادت کا۔ اب انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں تو ولادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سمجھا جاتا تھا، عام طور پر اتنی اموات واقع ہوتی تھی ولادت کے دوران کہ جو عورت جو ہے اس کے بعد صحیح سالم ہو گئی، گویا کہ نئی زندگی ملی ہے۔ تو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور دوسرا فکر یہ کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر، کیا بتاؤں گی لوگوں کو، کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اس کی منہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی یہ مجھے عمل ٹھہرا ہے، میں نے کچھ زنا نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی۔ تو اس میں یہ ہے فناداہا من تحتہا، یہ ہاں من بھی ہے، اور اس کی ایک تلاوت جو ہے ہمارے ہاں جو قراءات مستند ہے من بھی ہے، من تحتہا۔ تو پہلی کی روح سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے کہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں ولادت ہوگی، وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھیں وہ، تو وہاں سے اس کے نیچے جو ہے اس کے نشیب میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا، اس نے پکارا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ نہیں، افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے یا تمہارے قریب دامن میں ایک ندی بھی نکال دی ہے، پانی پیو ٹھنڈا۔ اور یہ کہ یہ جو سوکھا تنا کھڑا ہے، جس کی جڑ پکڑ کے، ہم کو معلوم ہے کہ عورت جب درد ذیل میں ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہے زور سے، تو اس کے حوالے انہوں نے اس کو پکڑا، حزی الیک جذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ یہ سوکھا تنا جو ہے کھجور کا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو، فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو، تازے کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا، تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے نزدیک یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی کا ہے، ولادت کے فوراً بعد اپنی ماں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی ماں کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراً بعد کیا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اسے کہہ دیا جب آئی قوم میں آخر جاتی کہاں، پھر وہ بچے کو لے کر آئی قوم میں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئیں اپنی قوم میں، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہا اے مریم تم تو یہ بہت ہی گندا کام کر کے لے آئی ہو، یہ کیا کیا، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا ولد الحرام ہے یہ؟ اور اے مریم، نہ تو تمہارا والد کوئی بدکار آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم تو ایک اعلیٰ گھرانے کی، ہمارے ہاں کے اعلیٰ دینی گھرانے کی فرد، کیا کیا تم نے؟ یا اخت ہارون،
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، بھائی اس سے پوچھ لو، بس اشارہ، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اس سے پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے گود کے اندر، اس سے ہم بات کریں، یہ بتائے گا ہمیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب وہ گود والا بچہ بول رہا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے جو ہے ایک نشانی بنایا ہے، مبارک بنایا ہے. تو یہ ساری بات جو آئی ہے وہاں پر، میں حیران ہوں کہ انجیل میں اس معجزے کا ذکر نہیں ہے. سارے معجزے بیان کیے گئے جو قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی، لیکن یہ معجزہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ فیصلہ کن تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اب منہ بند ہو گئے لوگوں کے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اب کیا اعتراض کرتے. تو گویا کہ حضرت مریم کو اس اعتبار سے ایک پروٹیکشن اللہ نے دے. پھر آگے چلیے تو معجزات جو انہیں دیے گئے ہیں ان کا تو میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، کوئی شمار ہی نہیں. ایک مادرزاد اندھے کو بینائی دے دینا، ایک کوہڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا وہ صحیح ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اتنے بڑے بڑے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، قم باذن اللہ، اور مردہ کھڑا ہو گئے، یہ زندہ ہو گئے. اور حیات پیدا کر دینا، ایک پرندہ بنایا گارے سا اور منہ میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. تو یہ اصل میں بہت ہی اہم جو ہے شخصیت ہے حضرت مسیح کی. اسی میں پھر رفع مسیح ہے، اسی میں نزول مسیح ہے. یہ دو چیزیں بھی، یہ میں نے ساری داستان کیوں بتائے کہ حضرت مسیح کی تو پوری زندگی خرق عادت ہے، عام قوانین سے ہٹ کر ہے. معجزہ کسی کو ایک ایک دو دو ملے ہیں، کچھ تو سینکڑوں معجزے ملے ہیں، اتنے معجزے ملے ہیں جن کا شمار نہیں. اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے، ایک شخصیت ہے خاص جس کے آس پاس کی بھی کوئی دوسری شخصیت قرآن میں اس نوعیت سے، ایک ہے رتبے میں اونچا ہونا، رتبہ حضور کا بہت بلند ہے، حضرت عیسیٰ سے بہت اونچے رتبے کے حامل ہے. ایک ہے کسی خاص پہلو سے کسی کے اندر کوئی خاص بات ہونا. اب حضرت موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے کوہ طور سے، حضور نے تو نہیں کیا. حضور کے کلام کیا ہے، آپ کو معلوم، ساتویں آسمان پر جا کر کلام کیا، وہاں مکالمہ ہوا شب معراج میں، لیکن زمین پر رہتے ہوئے کلام نہیں ہوا. خود قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا اس کا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے ویسے معجزے حضور کو تو نہیں دیے گئے. حضرت موسیٰ کی قوم کو جو کچھ نعمتیں دی گئی تھی، میں نے کئی دفعہ گنایا، حضور کی قوم کو تو نہیں دی گئی. بہرحال اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ اصل میں پس منظر اس کا کیا تھا حضرت مسیح کی بعثت کا. یہود پر جب بڑا عذاب اللہ کا آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک تو ان کا ذرا عروج کا دور تھا، 100 برس بڑا عروج. یہ ان کی خلافت راشدہ تھی، جیسے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، 3 کی خلافت ہے اصل میں. چوتھی خلافت ایسی جو نزاعی ہے، کیونکہ اس میں پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. پورے عالم اسلام پر عمر، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح وہ بھی 3 تھے، طالوت، داؤد، سلیمان علیہ السلام. اسی طریقے سے وہاں حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں مملکت تقسیم ہو گئی. ایک اسرائیل، وہ شمالی تھی، سامریا اس کا دارالخلافت تھا. ایک جنوبی جو یہودا کہلاتے تھے، جیوڈا، یہ ہے جنوبی، جس میں کہ یروشلم اس کا دارالخلافت تھا. یہ 2 مملکتیں بن گئی. یہ کچھ دیر چلی، پھر زوال آیا، اخلاق میں، عادات میں، کردار میں، عقائد میں، سب کچھ ہوا. جب زوال آتا ہے تو اس زوال کے بعد پھر اللہ کا حساب آیا. پہلے 700 قبل مسیح میں، 721 قبل مسیح میں اشوری، سارگون بادشاہ تھا اشوریا کا. یہی شام، سیریا جو آج کل کہلاتا ہے، آج یہ پچھلے زمانے میں اشوریا کہلاتا تھا. اشوری، اس نے حملہ کیا، اسرائیل کو ختم کیا، مملکت ختم، بالکل برباد ہو گئی. اور تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں، 150 سال کہہ دیجیے بس، پھر نیبوکڈنیزر آیا، عراق کا بادشاہ، بیبیلونیا کا، کنگ آف بیبیلونیا، بخت نصر اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں نیبوکڈنیزر. یہ گویا کہ عراق کے
وہ بادشاہ جو نمرود کہلاتے ہیں، نماردہ. مصر کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ فراعنہ، فرعون. اور جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود، جن سے مکالمہ حضرت ابراہیم کا ہوا تھا. حضرت ابراہیم اسی نمرود کی مملکت میں پیدا ہوئے. کیلڈین امپائر یہ کہلاتی تھی. وہی وہ شہر ارد تھا جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. بہرحال وہ جب عذاب آیا ان پر بہت سخت، تو اس وقت کے جو انبیاء اس دور میں آئے، وہاں تو مسلسل انبیاء آ رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل میں تو 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. جیسے ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی اس کی جگہ پر جانشین ہے. داؤد فوت ہوئے، سلیمان ہے، وہ بھی نبی ہے. تو کئی نبی اس دور میں جو آئے انہیں خوشخبری دی تھی کہ یہودیوں تم پر عذاب کا وقت تو آ گیا ہے، بہت برا وقت آیا ہے، لیکن ایک مسیح آئے گا، اللہ ایک جو ہے مبعوث کرے گا ایک نبی کو، ایک رسول کو، جو تمہیں اس پستی سے نکال کر لے جائے گا اور تمہیں دوبارہ جو تمہاری عظمت تھی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی عظمت، اس دور سے تمہیں ہمکنار کر دے گا. تو یہودی مسیحا اسے کہتے تھے، مسایا. وہ حضرت مسیح آ گئے، وہ جو پیشن گوئیاں تھیں پوری ہو گئی. یہودیوں نے نہیں مانا، ہم تو نہیں مانتے. یہودیوں نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے، اس کا باپ ہی نہیں معلوم کون ہے. بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نکاح یا اس کا رشتہ ہو چکا تھا. یوسف نجار تھے، ایک بڑھئی تھا، کارپینٹر، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی یہ آپس میں انہوں نے وہ جو ہے جنسی فعل کیا ہے، جس سے یہ نطفہ ہوا. تو یہ ولد الحرام ہے جب تک کہ رخصتی نہ ہو. اچھا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یوسف نجار سے اس کی نسبت ہو گئی تھی لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم کے سامنے ایک فرشتے نے آ کر بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں وہ اللہ کے خاص حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایسے اس کو بھی جا کر ایک فرشتے نے بتا دیا تھا کہ تم اس کو اب یہ نہ کرنا، اس کے اوپر تہمت اگر لگ گئی ہے تو حاملہ ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے ہی، تو اسے تو وہ کر دیتے سنسار. وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ سنساری کا قانون نافذ تھا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم. تو خواب کے اندر بھی وہ ڈرتا ہے کہ یہ وقت وہ دیکھ رہا کہ میں مریم کو میں پتھر ماروں گا. اسے مریم سے محبت بھی تھی، شادی ان کی ہو چکی تھی، وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. پھر فرشتے نے اسے کہا کہ نہیں، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی انسان کا نطفہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، کلمۃ منہ، اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے. تو چنانچہ ان کی شادی ہو گئی، پھر باقاعدہ رخصتی ہو گئی. تو یہ تفصیل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن جو ہے معاملہ یہودیوں نے ولد الزنا کا، انہوں نے بہرحال نہیں مانا. ان کا ٹھیک ہے، یہ تو دونوں کو یہ خبر مل چکی تھی اس لیے. لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں کو تو خبر مل گئی تھی، لیکن باقی یہودیوں کو کیسے خبر ملتی؟ قرآن جو بتا رہا ہے اس نے سب کے سامنے معاملہ کھول دیا کہ وہ بچہ جو گود میں، وہ خود کہہ رہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. تو قرآن نے تو اس طریقے سے بات کر دی نا کہ اب ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حضرت مریم پر کوئی تہمت لگانی ممکن ہے، جب زبانیں گنگ ہو گئی ہوگی کہ تو ہے ہی معاملہ کو لیتا. بہرحال یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ منتظر بیٹھے ہوئے تھے مسیح کے، جب مسیح آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. اس کی ایک تمثیل ہے یہ تورات میں، ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک دولہا کے انتظار میں اس کی دلہنیں یا جو بھی ہوں گی وہ منتظر تھیں، لیکن جب دولہا کے آنے کا وقت آس ہو گئی. یعنی اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انکار کر دیا، ولد الزنا قرار دیا. اور بہرحال انہوں نے اپنے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھا دیا. باقی جو ہوا وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. ایسا ہی مجھ سے لطیفے کی بات ہے، یہ کہی تھی ایک بات میں گیا ہوا تھا ایران، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر جو ہمارے پاس انہوں نے، جو کہ حکومت کے مہمان تھے ہم، تو ایک آدمی تھا جو مستقل ہمارے ساتھ رہتا تھا خبر گیری کے لیے. وہ آدمی ذرا آؤٹ اسپوکن بھی تھا، بزدہ سنج بھی تھا،
کچھ ہنسی مذاق کرنے والا بھی تھا، کھلے ذہن کا آدمی تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم انتظار تو کر رہے ہو مہدی کا، کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو تم مان لو گے انہیں؟ کہ نو وی شیل سے وی ڈونٹ نیڈ یو۔ یہ لطیفہ بتا رہا ہوں میں۔ ظاہر بات ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد سب تو نہیں مان، عیسیٰ کو نہیں مانا، مہدی کو کیا مانیں گے؟ تو یہی ایک بات ذہن میں رکھیے، چاہے آپ منتظر ہیں، وہ تو وہاں پر ہے ہی کہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ جو بھی امام غائب ہے وہ اب آئیں، واپس ہو جائے۔ بہرحال اب میں تیسری بات جو تمہیداً پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج بھی بیان کر رہا ہوں، بعض چیزیں اس میں آئیں گی نئی۔ آج میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک طرف انگریز آیا، اس نے ہمیں فتح کر لیا، پھر تھی بھی ایک تازہ ابھر رہی تھی قوم، اور تازہ ابھرنے والی قوم میں کچھ خصائص ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مورلز ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ہم انگریز سے مروب ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مروب ہو گئے۔ نمبر 2، ساتھ ہی آگے سائنس، اور سائنس بھی نیوٹن کی سائنس۔ اس وقت تو معلوم ہوتا تھا قطعی ہے، یقینی ہے، بس جو سائنس ہے وہی حق ہے، جو سائنس کے خلاف ہے وہ حق ہے ہی نہیں۔ گویا کہ حق و باطل کا معیار سائنس بن گئی۔ اب یہ وہ چیز تھی جس فضا کے اندر ایک ضرورت کے طور پر کہیے یا واقعتاً کنونس ہو کر ایک شخصیت ابھری ہے، سر سید احمد خان مرحوم۔ اب ان کی شخصیت دو پہلو، ایک ہے مسلمانوں کا ہمدرد ہونا، غمگسار ہونا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک طبقے کا یہ جو فیصلہ تھا کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ یہ پڑھیں گے، نہ وہ پڑھیں گے، نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے، نہ میز کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، نہ چمچہ استعمال کریں گے، یعنی ٹوٹل بائیکاٹ، مقاطعہ۔ اس کی انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی۔ اب یہ بھی ایک طرح کا پیسو ریزسٹنس ہے نا، یہ تو نہیں کہ وہ میدان میں آ گئے مار دھاڑ، یہ نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ کہ بھائی کم تو یہ تو کم کر سکتے نا۔ کوئی ہم پر قانون تو انگریز نے نہیں بنایا کہ ضرور میز کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کوئی انگریز نے قانون تو نہیں بنایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو، وہ ہم کر رہے ہیں، انگریز کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ قانون کا انہوں نے مقاطعہ پیدا کیا پورا کا پورا۔ سر سید نے کہا کہ اگر تم اس پر چلتے رہے تو تم تو مارے جاؤ گے۔ ہندو تو آگے بڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، اور تم رہ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد تم سقے رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا رہے گا تمہارا مقام، کیا رہے گا؟ اب یہ رائے اس کی جو ہے وہ یقیناً صحیح تھی۔ علماء کی رائے ایک اعتبار سے صحیح تھی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انگریز اور انگریزی تہذیب اور انگریزی علوم کا میدان میں مقابلہ کر سکیں۔ میرے نزدیک حقیقت پسندی تھی، ریئلزم تھا۔ لیکن دوسری طرح سے معقول بات وہ تھی جو سر سید کہہ رہا تھا کہ بھائی جو چیز آئی ہے اس میں جو غلط ہے چھوڑ دو۔ اب انگریزی کو غلط ہے، انگریزی زبان ہے، یہ کوئی زبان تو کوئی کافر نہیں ہوتی، کوئی مسلم نہیں ہوتی۔ اردو ہے یا عربی، آپ عربی کو زبان کہیں، اسلامی تو پھر اردو کیا ہے، فارسی کیا ہے؟ نہیں، انگریزی بھی ایک زبان پڑھو، اور اس میں سے دیکھو سائنس میں کیا چیز حق ہے، کیا غلط ہے، حق کو لے لو، باقی کو چھوڑ دو۔ تو یہ اٹ واز مور لاجیکل، وہ زیادہ ریئلزم تھا، یہ لاجیکل زیادہ تھا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ اسلامی عقائد کی جو چیز سائنسزم کے اندر، سائنٹزم کے اندر ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہے، اسے اتار دو، توڑ دو۔ یہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، جن کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ معجزات کوئی شے نہیں ہے، یہ مسیح نہ اٹھانا اترے گا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ اور یہ پیشن گوئیاں اور یہ معجزات قرآن کے پیشن گوئیاں احادیث کی سب جو ہے رد کر کے پھینک دی۔ اور ان سے دو قسم کے لوگ متاثر ہوا سر سید سے۔ یہ ہے ایک نقطہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو جو مستقل طور پر اسی رائے پر چل پڑے اور انتہا تک جا پہنچے، ذلوا ضلالا بعیدا، ان میں سر فہرست آتا ہے غلام احمد قادیانی۔ لیکن غلام احمد قادیانی سے یہ جو ہے جو زہر اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ مولوی محمد علی لاہوری سے، جس سے کہ لاہوری ان کا فرقہ بنا ہے۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، انگریزی کا بھی تھا، اس نے انگریزی میں تفسیر لکھی،
اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کوئی تفسیر انگریزی میں موجود نہیں تھی. ہمارے علماء حقانی میں سے تو کسی نے نہیں لکھی تھی. تو جو انگریزی پڑھ کر نوجوان آ رہا تھا